اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 2، رکو نمبر 32، آیت نمبر 43 to 48۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 44 تک ہم نے شاید مکمل کر لی تھی، ہم انشاءاللہ آگے سے کریں گے۔ آیت نمبر 246 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی واقعہ ہے اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے یہ واقعہ، ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ ہم جو یہ اس سے جو پچھلا واقعہ دیکھا تھا تو ہم نے وہ کس کانٹیکس میں دیکھا تھا؟ جہاد کے کانٹیکس میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، اور اس کے اوپر وہ جو لوگ جن لوگوں نے موت اور اس کے موت کے ڈر سے جو لوگ نکل گئے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے خوف سے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر وہ آیت نازل فرمائی۔ اب اسی کے متعلق دوبارہ سے ایک واقعہ آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم آیت نمبر 246 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اب یہ جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا، ٹھیک ہے، الف یہاں پر جو ہے یہ حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، کا مطلب ہوگا کیا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترا الی الملأ من بنی اسرائیل۔ الم یہاں پر حرف استفہام ہے، یعنی کہ انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اب یہاں پر یہ جب بھی یا پھر حل اس طرح سے کوئی بھی ورڈ آتا ہے تو یہ کوشچن کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جواب ہاں یا نہیں میں جب ہوتا ہے تو اسی کے لیے یہاں پر اور حل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ترجمہ کا ہوگا کیا، یا حل کا بھی ترجمہ کیا ہوگا، لیکن جواب اس میں ہاں یا نہیں میں مطلوب ہوتا ہے، یا پھر دوسری چیز توجہ دلانا۔ 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو جواب ہاں یا نہیں میں ہوگا، یا پھر توجہ مطلب اپنی طرف لینا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے، اس کی طرف غور کروں۔ کیا، لم نیگیٹو پارٹیکل ہے، لم یعنی نہیں، کیا نہیں، ترا، ترا تا حرف تا یہاں پر یتان کا تا ہے، یتان ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں، یا تا الف نون یتان، یا مطلب وہ، تا مطلب تم، اور کبھی کبھی تا کا مطلب وہ بھی ہو جائے گا، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، اور نون کا مطلب ہوگا ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو تا آ رہا ہے یہاں پر تم کے معنی میں آ رہا ہے، اور یہ کیا ہے، فعل مضارع۔ فعل مضارع کہا جاتا ہے حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کے کمبینیشن کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ کیا، لم نہیں، ترا تا تم نے، را، را یہاں پر روٹ ورڈ ہے، را حمزہ یا، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹو سی، ٹھیک ہے، کیا نہیں، اور یہاں پر چونکہ حمزہ اور یا یہ دونوں حرف علت ہیں، حرف علت یعنی ویک ووولز ہیں، ویک لیٹر ہے، اور عربی زبان میں 3 ویک لیٹر ہوتے ہیں، حمزہ، واو، یا، یہ تینوں ویک ہیں یعنی کہ علت ہیں، کمزور ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کر لیتے ہیں، یعنی واو کی جگہ الف، الف کی جگہ واو، اس طرح سے ہو جائے گا، یا پھر پوری طرح سے یہ کسی بھی ورڈ میں سے حذف ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر الف واو حمزہ، چونکہ الف اور یا تو یہاں پر روٹ لیٹر ہیں، جو کہ روٹ لیٹر میں سے 2 لیٹرز ویک لیٹر ہیں، تو یہاں پر دونوں ہی غائب ہو چکے ہیں، یعنی کہ حذف ہو گئے ہیں۔ تو را دیکھنا، ٹھیک ہے، را حمزہ، را حمزہ یا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ تو کیا، علم نہیں، تا تم نے، را دیکھا، کیا نہیں دیکھا تم نے، الا، الا حرف جر ہے، پریپوزیشن الا مطلب طرف، ٹورڈز، کیا نہیں دیکھا طرف، کس کی طرف، الملأ، ملا میم لام حمزہ، اس کے روٹ ورڈ ہے میم لام حمزہ، ملا کا مطلب ہوتا ہے سرداروں کی طرف، ٹھیک ہے، سردار یعنی جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے،
کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل، من بھی حرف جر ہے، الا بھی حرف جر ہے، دونوں پریپوزیشن ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے اور الا کا مطلب ہوتا ہے طرف یا تک. اور عربی زبان میں جو بھی پریپوزیشن ہے جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پہلے آگے والا اسم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد حرف جر کو پڑھا جاتا ہے. من سے بنی اسرائیل، بنی بنی یعنی بیٹے، ٹھیک ہے، یعنی اولاد. اسرائیل، اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ. اسرا مطلب بندہ اور ایل مطلب اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا بندہ. یہ عبداللہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ان کے 12 بیٹے اور ان کی نسلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے. تو اولاد یعقوب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بنی اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں. بنی بیم با نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بنی بیٹے یا اولاد، اسرائیل اسرائیل کے، یا پھر ہم اس کو پورا بنی اسرائیل ہی کہیں گے، ٹھیک ہے. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. من، من سے پھر سے پرپوزیشن ہے، من یعنی سے، بعدی بعد، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کیا نہیں دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف. کون سے سرداروں کے؟ بنی اسرائیل کے سرداروں، بنی اسرائیل میں سے سرداروں کی طرف جو کون تھے؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے واقعے میں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. از جب، از یہ ظرف زمان ہے یعنی کہ ٹائم ایڈورب ہے. اس کا مطلب ہے جب. قولو ان سب نے کہا. قوف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے. اور واو الف ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. واو الف، واو نون اور یا نون، اینا او اور واو یہ اونا اینا اور او. اور کبھی کبھی واو بھی آ جائے گا درمیان میں، صرف واو، تو وہ بھی پلورل کو یعنی کہ جمع کے سیغے بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس جب قولو ان سب نے کہا. قاف واو لام دیکھیں روٹ ورڈ ہے لیکن یہاں پر الف دکھائی دے رہا ہے نا، چونکہ یہ واو کی جگہ الف نے لے لی کیونکہ یہ دونوں ہی ویک لیٹر ہے. جب ان سب نے کہا لی نبی، لی بھی حرف جر ہے پرپوزیشن، لی یعنی کہ لیے. نبی لی حرف جر، الہ حرف جر ہے، من حرف جر ہے. یہ سب ایک جگہ آپ جوٹ ڈاؤن کرتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلتا جائے کہ کون کون سے حرف جر ہیں. الہ بھی حرف جر ہے. لی مطلب فور، لیے. 17 عربی زبان میں حرف جر ہیں آل ٹوگیدر، ٹھیک ہے. اس قولو جب ان سب نے کہا لی بنی لی نبی، لی لیے، نبی نبی کے لیے یعنی نبی سے، نبی سے کہا. کیا کہا؟ نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. نون با حمزہ. نبا، نبا یعنی خبر اور نبی یعنی خبر دینے والا، ٹھیک ہے. نبی، نبی سے کہا. لہم، لا لیے، ہم ان کے لیے، یعنی ان کے لیے کیا کریں. یہ لا حرف جر ہے، یہ بھی لی بھی حرف جر ہے. دونوں لی یا لا دونوں شکل میں لکھا جاتا ہے اور دونوں کا میننگ ہے لی فور، لیے. لا لیے، ہم ان کے لیے. یہ ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل. ہم یعنی ان سب کے لیے. ابعث، با عین با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے. بعثا، بعثا کا مطلب ہوتا ہے اپوائنٹ کرنا، مقرر کرنا. لہم ان کے لیے. اب ابعث یعنی کہ مقرر کر دیجئے. لا لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے. یہ بھی دیکھیں لام، یہ لام اور یہ لام سب لیے کے ترجمے میں جا رہا ہے، سب حرف جر ہے. لا لیے، نہ ہمارے، ہمارے لیے اٹیچ پروناؤن ہے یہ ہم اور نہ. نہ یعنی ہمارے، وی کا ترجمہ ہمیشہ نہ میں آتا ہے. ملکن، ملکن ایک بادشاہ، ٹھیک ہے. اب یہ بھی یاد رکھ لیجئے تینوں فرق ہے، ملک اور ملک دونوں میں فرق ہے. ملک ہوگا یعنی کہ یہ ملک ہے یعنی بادشاہ، لیکن ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ، سنگولر. ملک کا مطلب ہوتا ہے ایک فرشتہ، اور ملائکہ اس کا پلورل ہے. یہاں پر آ رہا ہے ملک، لام کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو ملک کا مطلب ہو جائے گا بادشاہ. لہم ان کے لیے. ابعث بنائیں، مقرر کر دیں. لنا ہمارے لیے. ملکن ایک بادشاہ. نقاتلو فی سبیل اللہ. نون یتان کا نون ہے. نون یعنی ابھی ہم نے دیکھا یا وہ تا تم، الف میں، نون ہم، تو نون کا مطلب ہے ہم. قاتل، قاتلا، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. پھر اب اس میں بھی ڈفرنس یاد رکھنا ہے. قاتلا ڈائریکٹ آئے گا، قاف تا لام ایک ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، ٹو کل.
لیکن جب قاتلا آئے گا، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ آئے گا، قاتلا کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، لڑنا، جہاد کرنا، تو قتلا قتل کرنا، قاتلا جنگ کرنا، اس طریقے سے الف کے ایڈیشن سے وہ میننگ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر میوچوالٹی آ جاتی ہے، زیادہ لوگوں کی تعداد آ جاتی ہے. تو جنگ کرنا، نقاتلو نون ہم، قاتل ہم جنگ کریں، قاتل نقاتلو ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ، فی حرف جر ہے، فی یعنی میں، ان، سبیل سین با لام، اس کا روٹ ورڈ ہے سبیل یعنی راستہ، اللہ ہی اللہ کے. اب یہ حرف جر ہے اس لیے ہم نے آگے کا پہلے پڑھنا ہوگا، پھر فی ہم پڑھیں گے، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں. کیا نہیں آپ نے دیکھا کن لوگوں کی طرف؟ سرداروں کی طرف، بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں سے وہ سردار تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہ الٹا ہم سب جگہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ حرف جر آ رہا ہے، جب بھی حرف جر آئے گا تو پہلے آگے والا ورڈ پڑھا جائے گا، پھر حرف جر پڑھا جائے گا. کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد، جب ان سب نے کہا لنبی، نبی کے لیے یا نبی سے، ان کے لیے، کہ ان لوگوں کے لیے یعنی اس قوم کے لیے مقرر کر دیجئے، بنا دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں. قولا کہا، اب یہ قولا سنگولر ہے، قولو پلورل ہے، یہ دونوں، یہ سنگولر یعنی واحد ہے، یعنی ایک شخص نے کہا، قولو ان سب نے کہا، پلورل ہو گیا، جمع ہو گیا. قولا کہا، کس نے کہا؟ نبی نے کہا، انہی نبی نے کہا، جواب دیا، حل کیا، دیکھیں الف والا آ گیا اور یہ حل آ گیا، کیا، اچھا، ایسا ہی تم، کیا ہی ممکن ہے، ایسا کا مطلب ہوگا ممکن ہے، ٹھیک ہے، پاسبل، پاسبلٹی کے لیے آ جائے گا، ایسا ممکن ہے، عین سین یا، ایسا ممکن ہے، تم اٹیچ پروناؤن ہے، تم یعنی تم سب، یو آل، ٹھیک ہے، ممکن ہے تم سب، ممکن ہے تم سب، ان یعنی اگر، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں نا، ان یعنی اف، اگر، کتیبہ، کتیبہ یعنی اچھا یہاں پر کتیبہ علی آ رہا ہے، کتیبہ علی، جب کہیں، جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں کتیبہ علی آئے گا، اس کا مطلب ہے وہ چیز فرض ہو جانا، ٹھیک ہے، اس چیز کا لکھ دینا، کسی بھی چیز کا مطلب فرض ہو جانا. اب کتیبہ بھی پیسو ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کتبہ یعنی اس نے لکھا، ہی روٹ، اور کتیبہ کا مطلب ہوگا اسے لکھا گیا، ٹھیک ہے، کتیبہ کا مطلب ہو جائے گا اسے لکھا گیا. تو دیکھیں کیا ڈفرینس ہے اس کے اندر، کاف کے اوپر پیش ہے اور تا کے نیچے زیر ہے. تو یہ جب بھی کمبینیشن پاسٹ ٹینس میں یعنی فعل ماضی میں آتا ہے، پیش اور زیر کا کمبینیشن، جس طرح سے کتیبہ میں آیا ہے، پہلے پیش ہے پھر زیر ہے دوسرے لیٹر کے نیچے، تو یہ پیسو کہلاتا ہے، پیسو یعنی مجہول کہلاتا ہے. اور اس کا ترجمہ بالکل الٹا ہوتا ہے، جس طرح سے ایکٹیو کا ہوگا اس کے بالکل برعکس پیسو کا ترجمہ ہوگا، یعنی جو کام کرنے والا فاعل ہے وہ اسی پر کام ہو جائے گا، وہ مفعول بن جائے گا، یعنی جو سبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ بن جائے گا. جیسے کہ اگر ہم کہیں ظلما، اس نے ظلم کیا، لیکن اگر ہم کہیں ظلما، اس پر ظلم کیا گیا. قتلا، اس نے قتل کیا، قتلا، اسے قتل کیا گیا. تو ایک جگہ تو وہ مرڈرر ہے اور ایک جگہ مرڈرڈ بن جائے گا، یعنی کہ جس کو قتل کیا گیا. اسی طرح کتیبہ لکھ دیا گیا، اعلیٰ، اعلیٰ مطلب پر، اون اپون، یہ بھی حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. کتیبہ اعلیٰ لکھ دیا گیا، کم، کم اٹیچ پروناؤن ہے یعنی ضمیر متصل، کم یعنی تم سب، اعلیٰ پر، کتیبہ لکھ دیا گیا تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا تم پر، ٹھیک ہے. کہا نبی نے، کیا ہی ممکن ہے کہ تم، اگر فرض کر دیا جائے تم پر القتال، ٹھیک ہے. اب یہ آ گیا نقاتلو، قاتلا مطلب قتال، قتال اس کا مصدر ہے، یعنی کہ یہ وربل ناؤن ہے، قتال کا مطلب ہوگا جنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاد، جہاد. اللہ تقاتلو، قتال آ گیا نا، قتل نہیں ہے، قتل ہوتا تو کلنگ یعنی قتل کرنا، قتال آیا الف کے ساتھ آ رہا ہے تو مطلب ہو جائے گا جنگ، قتال یعنی جنگ. اللہ، اب اللہ جو ہے یہ یہاں پر دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ان پلس لا،
ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. حرف نہیں ہے یہ نیگیٹو پارٹیکل. ان مطلب کہ اور لا مطلب نہیں، کہ نہیں. ان اگر کتب علی فرض کر دیا جائے تم پر القتال یعنی جنگ کرنا، ان لا کے نہیں، تقاتلو تا تم، واو الف سب. دیکھیں اب یہ یہاں پر جو ہے تا، یا تان کا تا ہے، تا کا مطلب ہو جائے گا تم. پھر آ گیا واو الف. واو الف آ جاتا ہے ہمیشہ پلورل کے لیے یعنی جمع کے لیے، تو واو الف آ گیا سب، تم سب. قاتل، قاتل کا مطلب ہے جنگ کرو. پھر تم سب نہیں جنگ کرو. ان کے، لا نہیں، کہ نہیں، تا تم، واو الف سب، قاتل جنگ کرو، کہ تم سب نہ جنگ کرو. بہت ممکن ہے کہ جب فرض کر دی جائے تم پر جہاد کرنا، قتال کرنا، کہ تم سب پھر جاؤ اس سے جنگ نہ کرو. کہ لا تقاتل، کہ نہیں تم جنگ کرو. I think I something is missed. لا تقاتل، ہاں جی ٹھیک ہے. آیت نمبر ابھی کنٹینیو ہے 246. قالو، ان سب نے کہا. یہ بھی پلورل آ گیا، قالا کا پلورل ہے قالو. ان سب نے، واو الف آ گیا سب، قالا یعنی کہا، ان سب نے کہا. وما لنا، و حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور، ما کیا، اور کیا، لنا لا لیے، نہ ہمارے، اور کیا ہے ہمارے لیے، یعنی کیا ہو گیا ہے ہمیں، وہ اور ما کیا، لا لیے نہ ہمارے، ہمارے لیے. یہ پریپوزیشن ہے، اور نون نہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. نہ ہمارے لیے یا ہمیں. ان سب نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہو گیا ہے ہمیں. ان لا، دوبارہ سے آ گیا ان پلس لا. تو جب عربی زبان میں جب کوئی بھی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو جن کا مخرج، جن کا پروننسیشن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے، ان کو ایک بنا کر اس کے اوپر شد لگا دی جاتی ہے. تو ان اور نون اور لام جب ملتے جلتے مخرج والے ہیں تو اسی لیے اس کو اللہ بنا دیا گیا، لام کے اوپر شد لگا دی گئی، لام 2 مرتبہ، یعنی کہ ان اور لا سے مل کر یہ بنا ہوا ہے. قالو، ان سب نے کہا. وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، ان لا کے نہیں، نقاتل نون ہم، قاتل جنگ کریں گے، فی سبیل اللہ، فی حرف جر، فی یعنی میں، سبیل یعنی راستے، اللہ اللہ، اللہ کے راستے میں. وقد، و اور، یہ بھی حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور، قد یعنی کہ تحقیق یعنی بے شک. ٹھیک ہے، قد ایمفسس کے لیے آتا ہے، قد یعنی بے شک. اخرجنا، اخرجا، خرج اس کا روٹ ورڈ ہے، خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. ٹھیک ہے، ٹو کم آؤٹ، نکلنا. اخرجا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا. تو اس میں بھی فرق ہے. خرجا جیسے ابھی قاتلہ اور قتلہ اور قاتلہ میں فرق ہے، ایک جگہ قتل کرنا اور ایک جگہ جنگ کرنا. اسی طرح خرجا اور اخرجا میں فرق ہے. خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، خود نکل جانا، اور اخرجا مطلب کوئی دوسرا نکال دے اس کو. ٹھیک ہے، اخرجا. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نزلہ نازل ہونا، انزلہ مطلب کوئی اور نازل کرے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح خرجا اور اخرجا. خرجا نکلنا، اخرجا نکالنا. اخرجا اور اسی سے بنا ہے اخرجا، پیش اور زیر کا کمبینیشن آ گیا، تو یہ بھی پیسو ہے. نکالا گیا، نکلنا نہیں، نکالنا نہیں، نکالا گیا. ٹھیک ہے، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، نہ یعنی ہم، ہمیں نکالا گیا، روٹ ورڈ ہے خرجا، نکالا گیا. من دیارینا، من حرف جر ہے، من یعنی سے، دیار دار کا پلورل ہے، دارن ایک گھر، اور دیار اس کا پلورل ہے، دیارن یعنی کہ گھروں. نہ ہمارے، ہمارے گھروں سے. اور یہ جو دیار ہے اس کے روٹ ورڈ ہے دال واو را، دال واو را. من دیارینا ہمارے گھروں سے. وہ ابنائنا، ابن کا پلورل ہے ابنا یعنی بیٹے، وہ اور ابنا بیٹے، نہ ہمارے، ہمارے بیٹوں سے. ہمارے بیٹوں سے ہمیں دور کر دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے نکالا گیا نہیں، دور کر دیا گیا. ان سب نے کہا. وما لنا، اور کیا ہے ہمارے لیے، کہ نہیں ہم مقاتلہ کریں گے، ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں، اور بے شک نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے.
یہ حرف جر آ گیا اس لیے ہم آگے سے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے. فلما کتب علیہم، پھر، یہ بھی کنجنکشن ہے، عطف ہے. پھر، لما جب، فلما پھر جب، کتب علی، کتب علی پھر سے آیا یعنی کہ فرض کر دیا گیا، یعنی اس چیز کو اوبلیگیٹری کر دیا گیا. پھر، لما جب، کتبہ لکھ دیا گیا یا پھر فرض کر دیا گیا، علیہم، پہلے آیا تھا علیکم، اب آیا ہے علیہم. علی مطلب پر، ہم اٹیچ پروناؤن ہے. ہم اور ہم دونوں ایک ہی بات ہے، چاہے پیش کے ساتھ آ جائے چاہے زیر کے ساتھ آ جائے. علیہم ان پر. القتال یعنی جنگ، جنگ فرض کر دی گئی. پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ، تولو، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے. تولا کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ٹھیک ہے، ٹو ٹرن بیک. واو الف آ گیا، پلورل آ گیا، وہ سب پھر گئے. تولا کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. وہ سب پھر گئے، الا سوائے، ایکسپٹ پارٹیکل ہے، یہ حرف استثناء ہے. الا سوائے، قلیلاً، قاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. قلیلاً یعنی تھوڑے. منہم، من سے، ہم ان میں سے. من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہم یعنی اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. منہم ان میں سے، سوائے تھوڑے لوگوں کے باقی سب پھر گئے. واللہ، اور اللہ، اللہ، علیم، علیم عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے. علیم یعنی کہ خوب جاننے والا ہے. بالظالمین، زوئیں لام میم ظلم سے بنا ہے اس کا روٹ ورڈ، لیکن ظالم از فائل پیٹرن. فائل، فاعلن، فاعلن یہ جو ہے سبجیکٹ کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ ڈوئر. فاعل فیل کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا. لیکن اسی ظالم کے آگے اینا لگ جائے گا تو یہ پلورل فارم ہو جائے گا یعنی کہ جمع ہو جائے گا. ظالمینا ظلم کرنے والا تھا نا، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، اور اینا لگتے ہی ظلم کرنے والے پلورل ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جمع کا سیکھنا ہے. اور بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی یعنی کو. اب بی کا ترجمہ ہمیشہ آیت کے کانٹیکس کے مطابق ہوگا. جو بھی آیت ہوگی اس کے ضمن میں جیسے وہ ترجمہ سیٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ اردو زبان کے مطابق، اسی طریقے سے ہم بی کا ترجمہ استعمال کریں گے. واللہ اور اللہ، علیم خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں، بی کو. اب یہاں پر بی کا ترجمہ کو میں آ رہا ہے، لیکن ہم نے جب بسم اللہ پڑھا تھا تو اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ود اور ان کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا. اللہ کے نام سے یا ساتھ، سے یا ساتھ کا اب یہاں پر کو کا ترجمہ ہے. تو عربی زبان میں، سوری اردو میں جب ہم بی کا ترجمہ کریں گے تو جیسے ہمارے زبان سے سینٹنس پراپر بنے اس طریقے سے بی کا ترجمہ ہوگا. اب یہ پوری آیت ایک مرتبہ دیکھتے ہیں. آیت نمبر 246. کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد سے، اس جب ان سب نے کہا، یعنی ان سرداروں نے جب کہا، ان سب نے کہا نبی کے لیے یا نبی سے، ان کے لیے مقرر کر دیں، اپوائنٹ کر دیں ہمارے لیے. مطلب ان سب نے آ کے کیا ریکویسٹ کی کہ اپوائنٹ کر دیں، مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں. کہا مطلب نبی نے کہا کیا ممکن ہے کہ تم جب فرض کر دیا، لکھ دیا جائے تم پر یا فرض کر دیا جائے تم پر القتال یعنی جنگ کرنا، کہ نہیں تم سب لڑائی کرو، تم سب مقاتلہ نہ کرو، تم سب جنگ نہ کرو. قالو ان سب نے کہا، وما لنا کیا اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اور بے شک اور تحقیق نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے. پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ تو کیا ہوا، وہ سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اب یہ نبی محمد موسیٰ علیہ السلام کے کئی سالوں بعد کا واقعہ ہے، شمویل علیہ السلام کے دور کا.
ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنے نبی سے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی یہ اپنے نبی سے کیا مطالبہ کر رہے تھے بنی اسرائیل کہ ہمیں ہمارے لیے کوئی بادشاہ اپوائنٹ کر دیں، مقرر کر دیں، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اصل میں ان کو نیبوکیڈ نظر جو تھا اس نے کیا کیا تھا، ان لوگوں پر حملہ کر کے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دی، شرک وغیرہ شروع کر دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے کئی لاکھوں کی تعداد میں اس نے کیا کیا، لوگوں کو باندی بنا کر لے گیا، اور لاکھوں کو اس نے قتل کر دیا آن دا اسپاٹ، 1.5-2 لاکھ لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، اور پھر کئی لاکھوں لوگوں کو پھر باندی بنا کر لے گیا، اور ان کو سب کو غلام بنا دیا۔ اب یہ اسی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مطلب ہم پر نبی سے دعا کروا رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ اپوائنٹ کریں، اور مطلب بادشاہ ان دا سینس کہ کوئی لیڈر، یعنی کہ وہ جو ہماری سپہ سالاری کرے، وہ جو ہمارا لیڈر بنے، کمانڈر بنے، آرمی کمانڈر بنے جنگ کرنے کے لیے، ایسا کوئی بادشاہ مقرر کر دے جن کے سربراہی میں ہم کیا کریں، جنگ کریں۔ اور یہ جنگ کے لیے کیا کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ اپوائنٹ کر دیا جائے تاکہ ہم جا کر جنگ کریں۔ تو وہ نبی کیا کہتے ہیں کہ ایسے مطلب یہ مت وہ کرو کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے، ایسی دعائیں مت کرواؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، آپ دعا کریں اور ہمارے لیے بادشاہ اپوائنٹ کریں، ہم کیا کریں گے، جنگ کریں گے۔ اور وہ سمجھا رہے ہیں نبی کہ نہیں، تم ایسا بہت ممکن ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے گی تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے کہ ہم پر جنگ فرض کر دی گئی، اب کیسے ممکن ہے کہ ہم جا کر جنگ کریں، ٹھیک ہے، اگر تمہارے ایمان کمزور ہوں گے تو کیا ہوگا، پھر پیچھے ہٹو گے تم۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے، ہم کیوں اپنا بدلہ نہیں لیں گے جبکہ ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا۔ ان لوگوں کو کیا کیا تھا انہوں نے، بیت المقدس وہاں سے مطلب نکال کر اور قیدی بنا کر یہ لوگ لے گئے تھے، ٹھیک ہے، عراق وغیرہ کی سائڈ۔ تو اسی لیے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کر دیا جائے، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تو ہم اپنا بدلہ لے لیں گے، یعنی کہ ایک ریونج کی جو وہ وینجنس جو تھا ان کے دل میں، اس کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے لیے بادشاہ اگر ہوگا تو ہم جا کے جنگ کریں گے، اور جس طرح سے ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا گیا ہم بھی انہیں نکالیں گے، اور ہم اپنے اولادوں سے جدا ہونے کا بدلہ لیں گے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر حکم نافذ کر دیا کہ اب جاؤ اور جنگ کرو۔ جیسے ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کو فرض کر دیا تو یہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اب یہ اسی دور میں آیت نازل ہو رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہجرت کے بعد کہ یا رسول اللہ، ہم پر جنگ کیوں نہیں فرض کر دی جاتی، ہم کیوں اپنا بدلہ نہیں لے سکتے، مکہ میں ہم پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے گھر والوں سے دور کر دیا گیا اور ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم اپنا بدلہ لیں، کس طرح سے ہمارے ساتھ یہ سب مظالم ڈھائے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے ضمن میں یہ آیت نازل فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب جنگ فرض کر دی جائے تو تم خود بخود کیا ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ یہی ہوا کہ جیسے ہی جنگ فرض کر دی گئی تو وہ سارے کے اس میں سے بہت کم لوگ جو تھے اس میں شامل ہوئے جنگ میں، باقی سارے پیچھے ہٹ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی کہ ظلم کیا نا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اسی لیے کہا گیا کہ ظلم کیا۔ آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 246، الم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان سب نے کہا نبی سے یا نبی کے لیے، ان کے لیے مقرر کر دے ہمارے لیے یہ ایک بادشاہ، ہم جنگ کریں گے اللہ کی راہ میں۔ کہا نبی نے کیا ممکن ہے کہ تم اگر فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے تم پر جنگ کرنا، یا جنگ کہ نہیں تم سب لڑائی کرو، تم سب جنگ نہ کرو۔ قولو، ان سب نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے، مطلب ہم ایسا کر ہی کیوں سکتے ہیں، ہمیں ہو کیا گیا ہے کہ ہم اپنا بدلہ نہ لیں، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اور
تحقیق اور بے شک نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے، پھر جب لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی ان پر جنگ، تو کیا ہوا، وہ سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آیت نمبر 247۔ وقال لهم وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا۔ اب انہوں نے کیا مانگا تھا؟ بادشاہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ایک آرمی لیڈر، ایک کمانڈر مقرر کر دیں جو سپہ سالار بنے اور جنگ کی قیادت کرے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو اپوائنٹ کر دیا؟ طالوت کو۔ وہ اور اولا کہا، یہ واو حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، اولا کہا، کس نے کہا؟ نبی نے کہا، تو اسی لیے سنگولر کا صیغہ آ رہا ہے۔ اولا کہا، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اولا کہا، لہم لا لیے حرف جر، ہم اٹیچ پروناؤن، اور کہا ان کے لیے یا ان سے، نبیہم، ہم پھر اٹیچ پروناؤن ہم یعنی ان کے نبی نے، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے یا ان سے ان کے نبی نے، انا بے شک اللہ اللہ، بے شک اللہ، قد تحقیق، بے شک انڈیڈ، بعثا بعثا اپوائنٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے، با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے، بعثا مقرر کیا ہے، لا لیے کم تمہارے لیے اپوائنٹ کیا ہے، طالوت کو، ملکن یعنی بادشاہ، تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالو ان سب نے کہا، ان یکون لہ الملک علینا، انا کہاں سے، انا مطلب کہاں سے، فرام ویئر، ہاؤ، ہاؤ کم، ٹھیک ہے۔ قالو ان سب نے کہا، انا کہاں سے، یعنی ہاؤ، ہاؤ اٹ ول بی پاسبل، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ۔ قالو ان سب نے کہا، انا کہاں سے، یکونو یا وہ، کونو ہوگا، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے کونو، اور کونا کا ترجمہ جو ہوتا ہے کاف واو نون، یہ روٹ ورڈ کا ترجمہ کبھی ہے ہوتا ہے، کبھی تھا ہوتا ہے، کبھی ہونا ہوتا ہے، اٹ ڈپینڈس آن کانٹیکس، یعنی آیت کس طریقے کی ہے اس کے مطابق اس کا ترجمہ ہوگا۔ ان سب نے کہا کہ قالو ان سب نے کہا، انا کیسے، یکونو وہ ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے، لا لیے ہو اس کے لیے، یعنی کہ یہ جو بات ہے یہ طالوت کی طرف جا رہی ہے۔ لا حرف جر ہے، ہو اٹیچ پروناؤن ہے، اور یہ ہم کا سنگولر ہے، ہم یعنی وہ سب، اور ہو یعنی وہ ایک، لہو اس کے لیے یا ان کے لیے، الملک بادشاہت، علینا علا پر حرف جر ہے، علا پر، نہ اٹیچ پروناؤن ہے، نہ یعنی ہم پر۔ ان سب نے کہا کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، یعنی کہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اس کو سپیریورٹی دی جا رہی ہے، اس کو کیسے ہمارے اوپر ترجیح دے کر بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ وَنَحْنُ واو حرف عطف، واو یعنی اور، نحنو ہم، اور ہم، یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے، نحنو ہم پرسنل پروناؤن، نحنو یعنی کہ وی ہم، وَنَحْنُ اور ہم، احق زیادہ حقدار ہیں، ٹھیک ہے، حق الف لگ کر جب یہ اس طرح سے آتا ہے جیسے شدید سے اشد، شدید یعنی کہ شدید، اور اشد یعنی بہت شدید، اسی طرح حق یعنی کہ حق، لیکن احق یعنی زیادہ حق، ٹھیک ہے، تو زیادہ حقدار ہیں، یعنی we deserve more than him، وہ اور، نحنو ہم، احق زیادہ حقدار ہے، یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی کہ جب دو چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، احق الف یعنی زیادہ، حق حقدار ہے، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں، بالملکی بادشاہت کے، بی کے، یہاں پر بھی دیکھیں بی کا ترجمہ کے ہو گیا، وہاں پر کو تھا، یہاں پر کے کا ترجمہ آ رہا ہے، ملکی بادشاہت کے، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، من حرف جر، من یعنی سے، ہو اس سے یعنی کہ طالوت سے، یہ ہو کی ضمیر طالوت کی طرف جا رہی ہے، اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، ولم اور لم نہیں، اور نہیں، یؤتا حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے
اور یؤتا یہ بھی پیسو ہے، عطا یؤتا، یؤتا اسے دی گئی، عطا کی گئی، ولم اور نہیں، یؤتا عطا کی گئی، سعتن، سع واو سین عین، اس کا روٹ ورڈ ہے واو سین عین، وسعت، وسعت کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، کسی چیز کا بہت زیادہ تعداد میں ہونا، ان ابنڈنس، ٹھیک ہے۔ یوتی عطا کی گئی، دی گئی، سعتن وسعت، کشادگی، یعنی کہ کسی چیز کی بھرمار، کسی چیز کی زیادتی، فراوانی، اور نہیں عطا کی گئی فراوانی، وسعت، من مالن، من سے، حرف جر ہے من یعنی سے، المال یعنی مال، مال میں، ویلتھ میں، ہی از ناٹ ویلدی، وہ تو امیر نہیں ہے، وہ تو غریب سا شخص ہے، اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، یا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ، بے شک یقیناً اس نے کیا کیا ہے، مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ ان سب نے کہا کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں بادشاہت کے، اور نہیں عطا کی گئی، دی گئی وسعت یعنی فراوانی مال میں، اسے فراوانی نہیں دی گئی مال میں۔ اولا کہا، یعنی نبی نے کہا، شمویل علیہ السلام یہاں پر جواب دیں گے، اولا کہا، ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ، استفاہ، فوت توئیں فا، استفا، استفا اس فرام مصطفیٰ، مصطفیٰ اور مجتبہ جو بھی یہ دونوں ورڈ ہیں، ان کا ترجمہ ہوتا ہے چننا، ٹو سلیکٹ، ٹو چوز، ٹھیک ہے، چوزن، تو استفا چوز کر لیا، سلیکٹ کر لیا، چن لیا۔ ان اللہ بے شک اللہ نے، استفا چن لیا، ہو اس کو، یہ ہو کی ضمیر پھر سے طالوت کی طرف جا رہی ہے، ان کو چن لیا، علیکم علا پر، تم پر، اٹیچ پروناؤن ہے کم یعنی تم سب، علا، علا یعنی پر یعنی اوپر، یہ حرف جر ہے، تم پر، و زادہ، و اور زیادہ یعنی کہ زیادہ دیا، ایکسس دیا، کشادگی دی، ہو اس کو، اور زیادہ عطا کیا اس کو، بسوتن، بسطتن، بسطتن، باسط، ہم کہتے ہیں نا اللہ رب العزت کا نام ہے باسطن، با سین توئیں، اس کا روٹ ہے با سین توئیں، باسط مطلب کیا ہوتا ہے، کشادہ کرنے والا، تو بسطتن یعنی کشادگی، یعنی کسی بھی چیز کی فراوانی، وسعت، وسعت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی ابنڈنس، ابنڈنٹلی، چن لیا ان کو، یعنی کہ ہو اس کو، یعنی طالوت کو چن لیا، بے شک اللہ نے اسے چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ اور زیادہ دیا، ہو ان کو، اور زیادہ عطا کیا ان کو، کس چیز میں زیادہ عطا کیا، بسطتن یعنی فراوانی، وسعت، فی العلمی، فی میں، العلمی علم میں، ٹھیک ہے، عین لام میم، اس کا روٹ ورڈ ہے علم میں، اور اچھا اس کا روٹ ورڈ تھا سواد فا واو، سواد فا واو، اور بس یہ جو علم ہے، زیادہ کا روٹ ورڈ ہے زا یا دال، زا یا دال، اور با سین توئیں، اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ استفاہو چن لیا اس کو تم پر، وزادہ اور زیادہ دیا اسے، بسطتن وسعت، فی العلمی علم میں، والجسمی اور جسم میں، جیم سین میم اس کا روٹ ورڈ ہے، جسم میں اسے زیادہ وسعت عطا کی، واللہ و اور حرف عطف ہے واو یعنی اور، اللہ اللہ اور اللہ، یؤتی حمزہ تا یا عطا کرتا ہے، ملکہ ملک، پھر سے آ رہا ہے ملک یعنی بادشاہت، ٹھیک ہے، ایک ہے ملک یعنی کہ فرشتہ، ایک ہے ملک یعنی کہ بادشاہ، اور ایک ہے ملک یعنی کہ بادشاہت، ٹھیک ہے، ملک کا مطلب ہے بادشاہت، ملک کا مطلب ہے بادشاہ، یعنی ایک ہے کنگڈم اور ایک ہے کنگ، ملک کنگ اور کنگڈم یعنی کہ ملک، ملک ہو اس کی بادشاہت، his kingdom، واللہ اور اللہ، یؤتی وہ عطا کرتا ہے، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے وہ عطا کرتا ہے، من سوری
ملک ہو اس کے ملک کو، اس کی بادشاہت کو، من یشا من جسے، من یعنی جو، یا وہ، یہ تان کا یا ہے، یا یعنی وہ، شین حمزہ یا، اس کا روٹ ورڈ ہے شین یا حمزہ، سوری شین یا حمزہ، شاہ یعنی چاہنا، ٹو وش ٹو ول، من جسے یا وہ، شاہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے اس کی بادشاہت عطا کرتا ہے، واللہ و اور اللہ اللہ، اور اللہ واسع علیم، واو سین عین اس کا روٹ ورڈ ہے وسعت، وسعت والا ہے، علیم عین لام میم علم سے بنا ہے، علیم یعنی جاننے والا ہے، خوب جاننے والا، واسع علیم خوب وسعت والا ہے، خوب کشادگی والا ہے، اور علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور کہا نبی نے ان کے لیے یا ان سے، ان کے نبی نے، اور کہا ان کے لیے یا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ تحقیق بے شک مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے، طالوت کو بادشاہ، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، بے شک مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ ان سب نے کہا کیسے، یکونو وہ ہوگا، لہو ہوگی، لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت ہم پر، علینا ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں، اور نہیں عطا کی گئی وسعت مال میں، ہو اس وسعت یعنی کہ کشادگی مال میں، کہا نبی نے یعنی شمویل علیہ السلام نے، بے شک اللہ نے چن لیا اس کو تم پر، اور زیادہ عطا کیا اس کو، بسطہ یعنی کہ وسعت علم میں اور جسم میں، اور اللہ وہ عطا کرتا ہے تم کو جس جو سوری وہ عطا کرتا ہے اس کی بادشاہت، اور اللہ وہ تو عطا کرتا ہے اس کی بادشاہت، اپنی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، اس کی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ واسع خوب وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب انہوں نے جب کہا کہ ہمارے لیے جنگ کو فرض کر دیا جائے، جنگ کی اجازت ہمیں مل جائے، اور ساتھ میں ایک لیڈر بھی اپوائنٹ کر دیا جائے، اب لیڈر مانگ تو لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت طالوت کو کیا کر دیا، لیڈر بنا دیا۔ ان کا نام جو ہے نا سول کر کے آتا ہے نا اس میں روایتوں میں، سول، سول SAUL سول، طالوت بھی ان کا نام ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہی واز ویری ٹال، طویل سے شاید طالوت ہوگا ان کا نام، تو بہت زیادہ لمبائی میں بہت زیادہ، اور ان کی پرسنالٹی بہت مطلب زبردست والی تھی، کہ جو جنگ کرنے والے جو آرمی سولجرز ہوتے ہیں ویسی پرسنالٹی تھی، بٹ ہی واز فرام ویری پور فیملی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت طالوت کو مقرر کر دیا ان کا بادشاہ۔ اب انہوں نے کیا اس کا جواز رکھا کہ ان کو بادشاہ کیسے بنا دیا، یہ تو اتنے غریب ہیں، اور ہم تو کیسے ہیں، الملا، ملا کی بات ہو رہی تھی نا، ہم نے شروع کیا تھا علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کے بارے میں جو مطلب طلب کر رہے تھے بادشاہ کو کہ ہمارے لیے جنگ فرض کر دی جائے، تو وہی سردار کیا کہہ رہے ہیں اس قوم کے کہ ہم تو امیر ہیں اور یہ غریب ہیں، ان کو کیسے بادشاہ بنا دیا گیا ہم پر، ان کو کیسے ہمارا لیڈر بنا دیا گیا۔ تو نبی نے کیا جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو چنا ہے اللہ نے، دوسری بات ان کو کیا دیا گیا ہے، علم اور جسم میں وسعت عطا کی گئی ہے، اور چونکہ جنگ کرنے جا رہے تھے تو اس میں کس چیز کی ضرورت تھی، علم کی اور اچھی پرسنالٹی کی، یعنی کہ جس میں جنگ جو آرمی جو سولجر ہوتا ہے اس کی پرسنالٹی ویسی ہونا چاہیے جنگ کرنے والی، تو ان کو تو وسعت عطا کی گئی ہے علم اور جسم میں، کہا کہ اللہ نے ان کو چنا ہے، اور دوسری چیز اور ان کو کس چیز کو زیادہ دیا ہے، بھرپور دیا ہے، علم اور جسم، اور اللہ عطا کرتا ہے اس کی بادشاہ جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ جس کو اللہ اپوائنٹ کرے گا تمہارا لیڈر وہی تمہارا لیڈر بنے گا، تو ہر جگہ پر جو جس کو عہدہ ملتا ہے وہ اللہ کی ہی طرف سے ملتا ہے، یعنی اس میں بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور اللہ وسعت والا علیم ہے، وہ واسطے یعنی کہ وسعت ہے اس کے پاس ہر چیز کی، مال کی اور ہر خزانوں کی، اور وہ
علیم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے کہ کس کو کس چیز کا اہل بنانا ہے، کس کو کس چیز کا مطلب میرٹ بیس پر کہ کون کس چیز کی اہلیت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی نے بھی کس چیز کا جواز دیا کہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں بھی علم کی ہی سب سے زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مال کو کبھی بھی کسی بھی نبی، بہت سارے انبیاء علیہ السلام گزر گئے ہیں، تو ان کو کچھ انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال میں وسعت دی تھی، لیکن اکثر جو تھے انبیاء وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی کمی ہی میں رکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی نے کس چیز کی امپورٹنس بتائی ہے؟ مال کے اوپر ترجیح دی گئی ہے علم کو۔ تو اور پھر ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے نا، یؤتل حکمت، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بڑی خیر عطا کر دی گئی۔ تو یہاں پر اب انہوں نے جب کہا کہ ہمارے اوپر کیسے طالوت کو وہ بنا دیا گیا، کیسے لیڈر بنا دیا گیا، تو اتنے غریب ہیں، ہم زیادہ اہل تھے کہ ہمیں لیڈر بنا دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جنگ کرنے جانا ہے تو سب سے پہلے جنگ کی اسٹریٹجیز پتا ہونا چاہیے، اس کی حکمت عملی پتا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ تو علم بھی دی گئی، علم میں بھی ان کو وسعت عطا کی گئی ہے بہت زیادہ، وہ تم سے زیادہ علم میں ماہر ہے، اور دوسری چیز ان کو جسم میں بھی وسعت عطا کی گئی ہے، پرسنالٹی وائز بھی وہ تم سے زیادہ اس چیز کے اہل ہیں کہ ان کو لیڈر بنایا جائے۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو عطا کرنا چاہے وہ اس کے اختیار میں ہے، مطلب اللہ کی تقسیم ہر بندے کے لیے مختلف ہے، کسی کو علم، کسی کو مال، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہلیت کے مطابق اس کو عطا کیا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ بادشاہت دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے نہیں دیتا۔ اور اللہ وسعت والا، علم والا، یعنی کہ علیم ہے۔ علیم یہ جو ہے فعیل پیٹرن پر ہے، علیم۔ فعیل پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ وہ پیٹرن جس کے اندر کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور ایگزیجریشن ہوتا ہے، یعنی کہ تسلسل اور دوام ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کیسا ہے؟ کنٹینیوس ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور ایگزیجریشن یعنی کہ اس کے اندر مبالغہ ہے، یعنی وہ علم میں کمی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علم میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ تو وہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کیا عطا کرنا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہے، بندے کے خواہش کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہا ان کے لیے یا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ، قد، بے شک، دیکھیں دو دو بار بے شک آ رہا ہے، بات میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ سب الفاظ آتے ہیں، انا بھی، قد بھی، یہ سارے بات میں زور پیدا کرنے والے ورڈز ہیں۔ اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، بے شک اللہ، بے شک مقرر کر دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ ان سب نے کہا کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، اور نہیں عطا کی گئی وسعت، کشادگی اسے، کس میں؟ مال میں، مال سے کشادگی عطا نہیں کی گئی۔ کہا نبی نے، بے شک اللہ چن لیا ہے اس نے تم پر، یعنی بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے، یعنی طالوت کو تم پر، تمہارے مقابلے میں انہیں اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا، اور زیادہ عطا کر دیا ان کو وسعت، یعنی کشادگی، فراوانی، علم اور جسم میں۔ اور اللہ وہ عطا کرتا ہے اس کی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا، یعنی اللہ بندوں کو ان کے خود کے علم سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 248، وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ، اب کیسے پتا چلا کہ یہ نبی اللہ ہی نے اپوائنٹ کیا ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب یہ نبی کو آگاہی عطا کی کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے۔ کیا ہے نشانی؟ وہ اور قولا کہا، یعنی کس نے کہا؟ شمویل علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں، وہ اور قولا کہا، لا لیے ہم ان کے لیے یا ان سے، نبیہم ان کے نبی نے، اور کہا ان کے لیے یا ان سے ان کے نبی نے،
इन्ना बेशक, आयतन हमजा या इसका रूट वर्ड है आयतन यानी के निशानी, साइन। मुल्क ही, मुल्क बादशाहत, ही उसकी, उसकी बादशाहत की, किसकी, तालूत की बादशाहत की निशानी ये है अन के, मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, ही की जो जमीर है हजरत तालूत की तरफ जा रही है, अन मतलब के, बेशक निशानी उसकी बादशाहत की ये है कि यातीकुम, याती हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, ये तान का या है, या यानी वो, हमजा ता या आएगी, वो आएगी, कुम तुम्हारे पास, अटैच प्रोनाउन है, ज़मीर मुत्तसिल कुम यानी तुम सबके पास, आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ताबूत, ताबूत, ताबूत यानी क्या, बॉक्स, यानी आर्क, एक जो संदूक, संदूक कहा जाता है ना जिसको, संदूक, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूत, फी ही, फी अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल फी यानी में, ही उसमें, अब ये ही की जमीर जो है ताबूत की तरफ जा रही है, ताबूत में, उसमें, उसकी बात, उनकी बादशाहत की निशानी ये है कि आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूत, उसमें सकीनतुन, तीन काफ नून, सकीना का मतलब होता है सुकून, बाहर से सुकून था, सकीनत थी, उसमें तस्कीन, ठीक है, तीन काफ नून सकीना यानी कि तस्कीन, मिन रब्बिकुम, मिन हरफे जर है, अटैच प्रोनाउन, मिन सॉरी, मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन, मिन यानी से, रब यानी रब, बा इसका रूट वर्ड है, कुम अटैच प्रोनाउन है, कुम यानी तुम सबके रब की तरफ से, आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूत, उसमें सकीनत तस्कीन होगी तुम्हारे रब की तरफ से, व बकियतुन, व और बकिया, ब काफ या इसका रूट वर्ड है, बकिया यानी कि जो लेफ्ट ओवर थिंग्स है, बची हुई चीजें हैं, आ, व बाकियातुन बाकियात हैं, मिम्मा, मिन, मिम्मा इस तरह से बना हुआ है, मिन प्लस मा, मिन यानी से, मा यानी जो, उससे जो, मिन से, मा जो, मिम्मा से जो, अब उससे जो तुम्हारे रब की तरफ से, और बाकियात हैं उससे जो, तैराका यानी उसमें से जो, तैराका, इसका रूट पड़े फेले माजी, तरह का छोड़ा, तर्क किया, छोड़ दिया, आलू, आल यानी कि मतलब उनकी फैमिली के रिलेटिव, फैमिली आल कहा जाता है, रिश्तेदारों को, फैमिली को कहा जाता है आल यानी के घर वालों, और आले मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के घर वालों ने, मूसा अलैहिस्सलाम के घर वाले, या फिर हम इसका तर्जुमा करेंगे आले मूसा, ठीक है, छोड़ दिया आले मूसा ने, व आलू हारून, और आले हारून ने, हारून अलैहिस्सलाम के फैमिली वालों ने, तहमिलहू, तहमिल, ह मीम लाम, हमल इसका रूट वर्ड है, हमला का मतलब होता है टू कैरी, ठीक है, इसी से बना है ना हामिला, द कैरियर, द वन द लेडी हु कैरीज, ठीक है, तो तहमिल, हमल यानी के उठाना, बोझ उठाने को हमल कहा जाता है, और आलू हारून, हारून की आल ने, हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के घर वालों ने जो छोड़ा था, किसमें, ताबूत, ताबूत में, तहमिल हो, उठाए होंगे, उठाए होंगे, कैरी किए हुए होंगे, हु उसको, उसको किसको, ये हु की जमीर जा रही है ताबूत की तरफ, उसे, ताबूत को, अल मलाइकतु फरिश्ते, फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे, इन्ना बेशक, फी जालिका, मलक का प्लूरल है मलाइका, मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है, मलाइका यानी फरिश्ते, इन्ना बेशक, फी जालिका, फी में, जालिका इसमें, फी जालिका इसमें, लआयतन, ल यहाँ पर जो ल है ये ला नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ ल है फिर आयतन है, तो ल है यहाँ पर लाम ताकीद है, एम्फेटिक लाम है, यानी कि जिससे बात में जोर पैदा किया जाता है, ल यानी बेशक, इंडीड, अलबत्ता, ल अलबत्ता, बेशक, आयतन निशानी, या रूट वर्ड है इसका, निशानी है, लकुम ला लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, इन अगर, इन इफ अगर, कुंतुम काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है कुन यानी हो, ठीक है, होना, है, था, ये तीनों ही तर्जुमे आते हैं
काफ वाव नून जब रूट वर्ड आता है, ठीक है। कुन तुम सब हो, तुम यानी तुम, कुन यानी हो, तुम हो मुमिनीन, हमजा मीम नून, इसका रूट वर्ड है मुमिन, मोमिन बना है ईमान वाला, और ईना लग गया तो वाले, तो ईना अभी हमने देखा ईना और ऊ और ऊना ये सब प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, जमा के सीखे हैं। ईना यानी कि सब, मोमिनों मोमिनों में से, ईमान वालों में से, लकुम ला लिए, कुम तुम्हारे, इन अगर, लआयतुन और अलबत्ता निशानी है तुम्हारे लिए, अगर तुम हो मुमिनीन ईमान वाले, यानी कि यकीन करने वाले, उस बात पर यकीन लाते हो, ईमान लाते हो, तुम्हारे लिए उसमें क्या है, एक निशानी है। और कहा उनके लिए उनके नबी ने, बेशक निशानी उसकी बादशाहत की, तालूत की बादशाहत की, के आएगी तुम्हारे पास, आ जाएगा तुम्हारे पास ताबूत, उसमें सकीनत है, तस्कीन है तुम्हारे रब की तरफ से, और बाकियात हैं, बची हुई चीजें हैं उससे जो तर्क किया छोड़ा आले मूसा और आले हारून ने, उठाए होंगे फरिश्ते, उसे उठाए होंगे, वो यानी उससे यानी ताबूत को उठाए लाएंगे फरिश्ते, बेशक इसमें यानी इस वाक़े में, इस बात में, अलबत्ता निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम हो ईमान वाले। यानी अब ये जो हुआ था कि जब इनके ऊपर जुल्म हुआ और ये सारे लोगों को कैदी बना लिया गया था, तो उसके साथ साथ इन लोगों ने क्या किया था, नेबुकदनेस्सर ने जब इसके ऊपर जुल्म किया था, बनी इसराइल को कैद करके ले गया था, तो उसके साथ साथ जो मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम की बहुत सारी चीजें ऐसी थी, तबरुकात थे, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की बहुत सारी चीजें, जैसे तौरात है, उनका असा था, और जो ओरिजिनल कॉपीज थी तौरात की वो भी उसके अंदर मौजूद थी, उनका अमामा वगैरह, तो वो सारी चीजें उसके अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से वो क्या समझते थे, ये हमारे लिए बड़ा बास है, तस्कीन भी है, यानी कि वो हमारे लिए एक सुकून का बाज भी है, और वो इसके जरिए से दुआएं वगैरह भी किया करते थे, क्योंकि वो नबियों की बाकियात थी, नबियों की बची हुई चीजें थी जो कि इनके पास थी, जिनको इन्होंने एक ताबूत में सेव कर रखा था। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हैकल सुलेमानी, जब वो टेम्पल बनाया था, यानी वो बैतुल मुकद्दस बनाया था, तो फिर उसके नीचे ही इस चीज को रख लिया हुआ था, मतलब उनके तख्त के नीचे इस चीज को दफन किया हुआ था। तो बस वही जो ताबूत सकीना था, वो जब इन्होंने क्या किया, अल्लाह की नाफरमानी शुरू की, तो इनके ऊपर हमला हुआ, वो जालिम हुक्मरानों ने इनके ऊपर, नेबुकदनेस्सर ने हमला किया, और साथ साथ वो ताबूत भी क्या करके ले गया, अपने साथ खींच कर ले गया था इनसे, क्योंकि ये इनके लिए तबर्रुक था, उनके लिए बहुत अहम चीज थी। अब जैसे कि हमें काबे को देख के कैसे सुकून मिलता है, वो इसी तरीके से उसको देखकर उनको तस्कीन होती थी, सकीनत यानी तस्कीन मिलती थी उनको, सुकून मिला करता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर उनके जुल्म के तहत क्या किया, इनसे ये भी चीज छीन ली, और क्या हुआ कि वो ले गया अपने साथ। अब ऐसा हुआ कि जब वो ले गया था, वो जो बादशाह था जिसने नेबुकदनेस्सर ने, बख्तनसर ने इन लोगों पर हमला किया था, जब ले गया ताबूत, तो उसके कौम में वबा फैल गई थी, तो उसने समझा, मतलब एक कोई बीमारी फैल गई होगी, तो वायरल कोई डिजीज फैल गई थी, तो इसने समझा कि ये इस ताबूत की नहूसत की वजह से हो रहा है, इसमें ताबूत में कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से सारी कौम में वबा फैल गई है, बीमारी फैल गई है, प्लेग वगैरह की जो भी थी। तो उसने क्या किया, दो तीन बैलों को लिया और उसके ऊपर वो, मतलब बैलगाड़ी बनाकर उसके ऊपर वो ताबूत रखा, और फिर उसको जंगल की तरफ हाँक दिया, मतलब जहां भी वो ले जाए वो ले जाए, ठीक है। तो कहीं वो कहाँ गायब हो गया था, किसी को खबर नहीं थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वही ताबूत की बात कर रहे हैं, तो उसे ले आएंगे वापस, जो कि तुमसे छीन लिया गया था, तुम्हारी नाफरमानी के सबब जो तुमसे छीना गया था, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। और वो किसके पास आएगा, तालूत के, हजरत तालूत के दरवाजे पर बाकायदा फरिश्ते आकर उस ताबूत को रख गए थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम्हें, मतलब इस चीज पर यकीन नहीं करते हो कि हजरत तालूत को ही बादशाह तुम्हारा लीडर बनाया गया है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये निशानी बयान की है कि वो जो ताबूत तुमसे छिन गया था, वो हजरत तालूत के दरवाजे पर रखा हुआ मिलेगा, उसको फरिश्ते लाकर रख देंगे, जिसमें तुम्हारे लिए सुकून का भी बात है। यानी कि वो उस चीज को तबर्रुक समझते थे, तो फिर उसका किसी के पास मिल जाना, तो फिर उनको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता कि उनकी बादशाहत, उनकी लीडरशिप
بے شک اس میں نشانی ہے. کس چیز کے لیے نشانی ہے؟ حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے کے لیے نشانی ہے تمہارے لیے. اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم بات کے اوپر یقین کرتے ہو تو پھر اسی سائن کے ذریعے سے تم پہچان لو کہ یہ تمہارے کیا کون ہے. یہی تمہارے آرمی لیڈر بننے والے، کمانڈر بننے والے، سپہ سالار بنیں گے اور لیڈ کریں گے آرمی کو. ٹھیک ہے، آیت ریپیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور کہا ان کے لیے یا ان سے ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، طالوت کی بادشاہت کی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں یعنی اس تابوت میں سکینت، تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقیات ہیں، بچی ہوئی چیزیں ہیں اس میں سے جو ترک کیا چھوڑا آل موسیٰ نے اور آل ہارون نے، اٹھا کر لائیں گے اسے، اس تابوت کو فرشتے. بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی واقعہ باقی ہے، تو انشاءاللہ وہ جو واقعہ ہے اگلا وہ اگلے رکوع میں ہے. ہم آج کی آیت ریپیٹ کرتے ہیں دین ویل وائنڈ اپ انشاءاللہ. آج کا رکوع مکمل ہو گیا، رکوع نمبر رکوع نمبر ہے 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 243. کیا علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف، وہ سب جو نکلے ان کے گھروں سے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے وہ سب اپنے گھروں سے نکلے. پھر کہا ان کے لیے اللہ نے یا ان سے اللہ نے، منہ تو تم سب کو موت آ جائے، تم سب مر جاؤ. پھر زندہ کیا ان کو. بے شک اللہ البتہ فضل والا ہے لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں، وہ سب شکر گزاری کرتے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں. آیت نمبر 244. اور قاتلوا فی سبیل اللہ، تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. آیت نمبر 245. کون ہے وہ جو قرض دینے والا ہے اللہ کو اچھا قرض، پھر وہ بڑھا دے اس کو اس کے لیے یعنی قرض دینے والے کے لیے اضعافاً کئی گنا کثیرہ بڑھا چڑھا کر. اور اللہ وہ وہی تنگ کرتا ہے، وہ بس وہی باسط، وہی قابض ہے، وہی تنگ کرنے والا اور وہی کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 246. کیا نہیں تم نے دیکھا سرداروں کی طرف بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے، موسیٰ علیہ السلام کے کے وصال کے بعد، جب ان سب نے کہا نبی کے لیے یا نبی سے، ان کے نبی سے، ان کے لیے یا اپنے نبی سے کیا کہنے لگے، ابعث مقرر کر دو ہمارے لیے ایک بادشاہ، ہم مقاتلہ کریں، ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں. کہا نبی نے کیا ہی ممکن ہے کہ تم اگر فرض کر دیا جائے، لکھ دیا جائے تم پر قتال، جنگ کرنا، کہ نہیں تم سب جنگ کرو، فرض کرنے کے بعد تم سب کیا کر دو، مکر جاؤ، جنگ نہ کرو. کہا ان سب نے کہا اور کیا ہے ہمارے لیے، اور کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ نہیں ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں، اور بے شک نکالا گیا ہمیں ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے. پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ، وہ سب پھر گئے سوائے تھوڑے لوگوں کے ان میں سے، اور اللہ خوب جانتا ہے، جاننے والا ہے ظالموں کو. آیت نمبر 247. وقال، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، بے شک اللہ تحقیق مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. ان سب نے کہا کیسے ہوگی اس کے لیے بادشاہت ہم پر، اور ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، یعنی اس سے زیادہ ہم حقدار ہیں. اور نہیں عطا کی گئی وسعت یعنی فراوانی، مال سے فراوانی عطا نہیں کی گئی طالوت کو. کہا نبی نے، بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور زیادہ دیا ہے اس کو وسعت یعنی فراوانی، علم اور جسم میں، اور اللہ
وہ عطا کرتا ہے اس کی بادشاہت جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 248، وقولا، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے، یا ان سے ان کے نبی نے، بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت، اس میں سکینت تسکین ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور باقیات ہوں گے، بچا ہوا سامان ہوگا اس سے جو، یا اس میں سے جو ترک کیا چھوڑا آل موسیٰ اور آل ہارون نے، مطلب موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام کے گھر والوں نے اٹھائے ہوں گے اس کو فرشتے۔ اب یہ جو یہاں کا جو تا ہے نا، یہ یتان کا تا ہے، لیکن یہ یہاں پر تا کے جو یتان کا تا ہوتے ہیں اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں نا، تا یعنی تم بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر تا کا ترجمہ وہ میں ہے، تم میں نہیں ہے۔ تحملوہ، تحملو وہ، حملہ اٹھائے ہوں گے، ہو اس کو، الملائکہ فرشتے، انا بے شک فی ذالکہ اس میں، لآیتن البتہ بے شک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو نمبر 32 مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔